السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں؟ مجھے امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھیں، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا اور اس پر قائم رہنے والا بنا دیں، آمین ثم آمین۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں جس سے آپ کے لیے بھی آسانی ہو، میرے لیے بھی آسانی ہو، یعنی کہ جب دنیا سے چلے جائیں تو صدقہ جاریہ کے طور پر چیز رہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر ملے۔ تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ بھی ایسی کوششیں کرتے رہا کریں، کوئی اچھی پوسٹ شیئر کریں، کوئی اچھی بات شیئر کریں، کوئی قرآنی آیت کچھ آپ نے پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، احادیث میں پڑھا ہے، وہ آپ آگے سے آگے شیئر کیا کریں۔ علم کو خالی جو آپ نے پڑھ لیا اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے سے آگے پھیلائیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، مرنے کے بعد آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو اسی طرح سے بری چیزوں کو بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو تو وہ چیز دیکھنے کا گناہ ملے گا، ساتھ میں آپ نے جس کو شیئر کیا تو اس کا بھی گناہ آپ کو ملے گا، آپ نے کیوں شیئر کی۔ تو کوشش کریں ایسے کام کرنے کی، ایسی سوچ رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے ہیں، اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور دوسروں کو بھی اس کا اجر ملے۔ اگر کوئی بھی اس چیز پر عمل کرنے لگ جائے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، زندگی میں دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اس چیز کی لالچ ہونی چاہیے کیونکہ نیک اعمال ہی ہمارے کام آنے ہیں اور باقی ساری چیزیں تو دنیا میں ہی رہ جانی ہیں۔ آج کی ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی وہ ہے استغفر اللہ کی تسبیح۔ تو جی آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی، اکثر لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ ہم نے کچھ بھی پڑھنا ہے تو ہم نے اس کو محسوس کر کے وہ اس کا ہمیں مطلب پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس طرح پڑھنی چاہیے۔ کوئی بھی تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کہ اس کا مطلب کیا ہے، میں پڑھ کیا رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوں۔ جب بھی آپ نے کچھ پڑھنا ہے نا تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اچھا آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی اور میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تسبیح پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح سے تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ خود سوچیں نا، آپ کو مطلب پتہ ہے، آپ کے اندر نہ وہ کیفیت ہے، آپ بس تسبیح کے دانے گرائی جا رہے ہیں گرائی جا رہے ہیں گرائی جا رہے ہیں، آپ کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ میں بول کیا رہی ہوں اور میں اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہی ہوں، میں اللہ پاک کی تعریف کر رہی ہوں اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ اب الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں اللہ پاک کی نعمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہم اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، زبان سے بات کر رہے ہیں، ذائقہ ہمیں آتا ہے اور بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، الحمدللہ کتنی ساری نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں۔ وہ کیفیت، وہ شکر، وہ اللہ پاک کا کہ اتنا سب کچھ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، اس کیفیت سے اگر آپ تسبیح پڑھیں الحمدللہ الحمدللہ تو آپ کو سمجھ بھی آیا آپ کیا بول رہی ہیں، آپ کے لفظ بھی کلیئر ہوں گے۔ ایسے نہیں الحمدللہ الحمدللہ ایسے نہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ یقین مانیں ہم سوچ نہیں سکتے اس چیز کو کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کیفیت کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ پڑھنا ہے، آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ وہ آپ خود فیل کریں گے۔ تو ہمیشہ اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی تسبیح پڑھنی ہے نا، آپ نے اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر وہ کیفیت ہونی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر چیز سے، جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں جن کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ بہت ہماری خواہشیں ہیں، ہمارا جو ہے وہ مال ہے اور بہت ساری چیزیں، شہرت، یہ جن کے پاس یہ سب گلیم اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ اپنی خواہشات کو بڑا سمجھتے ہیں، جن کے سامنے جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو جب ہم یہ پڑھیں گے نا اللہ اکبر اس کیفیت سے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، کسی چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اللہ پاک کے سامنے میں جھکتی ہوں، اللہ پاک کے سامنے میں سرنڈر کرتی ہوں ہر چیز سے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، میرے رب کا رشتہ میرے ساتھ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا اور یہی رشتہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور میرے لیے ساری چیزیں ایک سائڈ پہ، میرے اللہ پاک کی رضا نمبر 1 پر ہے۔ اس کیفیت سے آپ یہ پڑھیں گے کہ ہر چیز کی
کوئی ویلیو نہیں ہے میرے سامنے. جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں نا سب کی ویلیو زیرو ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر چیز کے سامنے میرا رب سب سے بلند و بالا تر ہے. اللہ اکبر. وہ کیفیت سے جب آپ اللہ اکبر پڑھیں گی نا پھر آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں. اس کی برکتیں، اللہ پاک کی پھر رحمتیں برکتیں جو ہوں گی نا وہ چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. اب آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے، آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہے آپ پڑھیں، بس کیفیت اور مطلب پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب پتہ ہوگا تو وہ کیفیت آپ کے اندر ہوگی، ضرور آئے گی انشاءاللہ. اور تسلی سے پڑھیں، آرام سے پڑھیں. پڑھنا استغفر اللہ ایسے پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے ہر نماز کے بعد کوشش کریں 100 ٹائم پڑھیں یا چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے لیے آسانی ہے آپ ویسے پڑھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ لازمی 100 ٹائم پڑھیں، آپ کے لیے جیسے آسانی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ دن میں ضرور پڑھیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے ایمان جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے، شیطان بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے اور آپ بہت جلدی دنیا کی چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں، تو استغفر اللہ کی برکت سے آپ ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. آپ سے کوئی بھی گناہ ہو گیا، آپ کوئی بھی ویڈیو ایسی دیکھ لی یا کوئی بھی ایسی چیز سن لی یا کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی جو کہ شیطانی ہے، اچھی نہیں ہے، اللہ پاک نے منع کیا ہے، جب آپ پڑھیں گے نا فوراً استغفر اللہ. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ غلطیوں کا پتلا ہے. کوئی بھی یہ بندہ کہے کہ نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، میں تو بالکل پاک صاف ہوں، تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، تو ہم بھی غلطیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم غلطی پر استغفر اللہ نہیں کہتے تو ہمارا جو دل ہے وہ ڈے بائی ڈے سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں اللہ پاک نے ہمیں منع کیا اس سے ہمارے دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے استغفر اللہ کو لازم کر لینا اپنے اوپر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطانی وسوسوں میں نہ آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آسانی آئے، آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کا دل پاک صاف ہو، آپ کے دل میں اللہ پاک ایمان، اللہ پاک نور، اللہ پاک آپ کو ہدایت کے رستے پر رکھیں، تو آپ نے استغفر اللہ کو اپنی لائف میں ایسے شامل کر لینا ہے جیسے جینے کے لیے سانسیں ضروری ہیں نا. تو آپ نے اس طرح سے اپنی زندگی میں استغفر اللہ کو شامل کر لینا ہے. مرتے دم تک انسان غلطیاں کرتا ہی ہے جو مرضی ہو جائے، لیکن جو بندہ فوراً سے توبہ استغفر اللہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کا دل فوراً صاف ہو جاتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح جب وہ توبہ نہیں کرتا اس کا دل صاف نہیں ہوتا، وہ میلا ہوتا چلا جاتا ہے. پھر میلے برتن کو مانجنا اپنے کس سے ہے؟ استغفر اللہ کی تسبیح سے. تو یہ بات بھی بہت گہری ہے کہ انسان ایسے ہی استغفر اللہ نہیں پڑھ لیتا. جب آپ کو گلٹ ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مجھے توبہ استغفار کرنی چاہیے، تبھی انسان استغفر اللہ کرتا ہے. اور جس دل میں شرمندگی نہ ہو، ندامت ہی نہ ہو، وہ دل توبہ استغفار کیسے کرے گا؟ اپنے گناہوں کا اقرار کیسے کرے گا؟ اور آپ جب تک اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے آپ کو معافی کیسے ملے گی؟ اس چیز کا یقین رکھیں کہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کھلی چھوٹ مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے دی بھی قیامت کے دن تک مہلت، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، اور میرے بندے کون ہیں جو مجھے دن رات یاد کرتے ہیں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، جو میں نے رزق انہیں دیا اسے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جن کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے، جو توبہ استغفار کرتے ہیں اگر غلطی ہو جائے میرے ڈر سے، میرے خوف سے. آپ دیکھیں نا کتنا آسان ہے. ہم اتنی گناہ کرتے ہیں اور ایک دفعہ ہم شرمندگی سے، ندامت سے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر اپنے رب سے کہیں نا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں.
استغفراللہ، میں شرمندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ پاک سارے گناہ اسی وقت معاف کر دیتے ہیں۔ اس بات کا یقین بھی رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ شیطان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے ذہن میں یہ ڈالوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا ہے کہ نہیں، کیا فائدہ معافی مانگنے کا، تم تو اتنے گنہگار ہو، اتنے سارے تمہارے گناہ ہیں، یہ کیسے معاف ہوں گے؟ نہیں، آپ نے یہ چیز بالکل نہیں سوچنی۔ ہر طرح سے شیطان اپنا وار کرے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، اور اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے آپ نے۔ تو استغفر اللہ کو پڑھتے رہیں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں، بس توبہ استغفار اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اگر گناہ ہو بھی جائے گا تو جیسے ہی آپ استغفر اللہ پڑھیں گے وہ آپ کا گناہ دھل جائے گا، ساتھ ساتھ آپ کے گناہ دھلتے جائیں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر گناہ کیا اور پھر آپ نے کہا کہ میں توبہ استغفار کر لوں گا، یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ غلطی سے جو کوئی گناہ ہو جائے تو پھر آپ نے اس پر توبہ استغفار لازمی کرنی ہے۔ آپ کا دل بھی پاک صاف رہے گا، آپ کا ایمان بھی مضبوط رہے گا، اور استغفر اللہ کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ہر طرح سے اللہ پاک آسانی کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ نے لازمی میری ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ سب اس کی روٹین بنائیں۔ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔